آج کا ٹاپک ہونے والا ہے وومن امپاورمنٹ. ٹھیک ہے, پاکستان کے ہر مرد کو اس ایک لفظ کے ساتھ تھوڑی سی پرابلم ہے, لیکن ای کامرس میں اور آنے والی اس ورلڈ میں, ایون میٹاورس میں, وومن جو ہیں وہ ہمیں زیادہ ترقی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو اس وومن امپاورمنٹ کا مقصد کیا وہ ان کو جان بوجھ کے آگے لایا جا رہا ہے یا وہ ہم سے بہتر ثابت ہو رہی ہیں, یہ ہم جانیں گے سبھی بھائی سے. کیوں سبھی بھائی, آج جو یہ ٹاپک ہے کافی لوگ ہمارے شاید اس کے خلاف بھی بات کریں نیچے کامنٹس میں, لیکن یہ ہے کہ یہ وومن امپاورمنٹ کی جو بات ہے, میں نے دیکھا کہ کچھ ای کامرس میں وومنس جو ہیں وہ نہ صرف پاکستان میں آگے آ رہے بلکہ باہر تو وہ آلریڈی جو ہے مردوں کو وہ پیچھے چھوڑ چکے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے شاہ جی بھی, پہلی چیز تو یہ کہ وومن امپاورمنٹ کی جو بات ہو رہی ہے اس کو نیگیٹو زمرے میں بھی لیا جاتا ہے کافی جگہوں پہ. بہت ساری ان کی ایکٹیویٹیز یا کچھ ایسی کمیونٹیز سامنے آتی ہیں, لیکن ایکچولی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کا نیگیٹیوٹی کو زیادہ اچھالا جاتا ہے میڈیا پہ, لیکن پازیٹیوٹی کو نہیں دکھایا جاتا. اب آپ یہ دیکھیں, میں چھوٹی سی اگزامپل دوں گا کہ یہ کوئی ابھی لیٹسٹ ورلڈ یا ٹیکنالوجی میں وومن آگے نہیں ہے, ان کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا ماضی میں. ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ بیک گراؤنڈ ذرا رورل ایریاز کا ہے, تو وہاں پہ آپ ذرا یہ گندم کی کٹائی میں جا کے دیکھیں نا, مردوں سے آگے ہیں وومنس. سر لٹرلی ہم نہیں کر سکتے وہ ہارڈ ورک جو عورت کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح بہت ساری کنٹریز میں آپ کو پتہ ہے نا, اسرائیل آگے کیوں نکل گیا؟ اسرائیل آگے اسی لیے نکل گیا کہ وہاں پہ عورت بہت کام کرتی ہے. ٹھیک ہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ پھر آج ہمیں پتہ چلتا ہے جی وہ جو کیا نام ہے دیہاتوں کے لوگ ہیں, بچے ہیں, مائیں ہیں, وہ بڑی صحت مند بچے پیدا کرتی ہیں, اور سارا میل نیوٹریشن جو ہے وہ سارا شہروں میں آ گیا. ٹھیک ہے, اس کی ریزن ہے سر وہ وہاں پہ فزیکل ایکٹیو ہیں, وہ خوراک کھاتی ہیں, وہ اس کو کنزیوم کرتی ہیں, وہ مشقت کرتی ہیں, وہ آگے, اسی لیے ان کی اولاد بھی آگے اسی طرح اسٹرانگ ہے. اور اب شہروں میں یہ اویئرنیس آئی ہے فٹنس کی. اب انہی خواتین کو یہ پتہ ہے کہ ان کو فٹ رہنا ہے, ان کو ایکٹیویٹی کرنی ہے, فزیکل ایکٹیویٹی کرنی ہے, ان کو اپنے آپ کو ورک آؤٹ کرنا ہے تاکہ وہ آنے, اور اسی طرح ان کو اپنی ڈائٹ اچھی رکھنی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں, تو اس میں وومن اگر دیکھا جائے تو شروع سے ہی وومن کا رول تو رہا ہے, وہ اس کو اگر آپ ڈینائی کریں وہ علیحدہ بات ہے. اور دوسری بات سب سے بڑی, ای کامرس میں نو ڈاؤٹ وومن جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہی ہے اور مزید ڈومینیٹ کرے گی. پاکستان میں اتنا زیادہ نہیں, لیکن پاکستان آپ دیکھ لیں, پاکستان کے جتنے بڑے برانڈز ہیں, کلودنگ ہو گیا, بیوٹی سے ریلیٹڈ ہو گئے, آپ کے جتنے بھی بیوٹی پارلرز ہو گئے اس طرح کے, سر کون ہے وہاں پہ آنرز کون ہیں؟ سر لیڈیز ہیں, میکسیمم لیڈیز ہیں, 90 to 95% لیڈیز ہیں. تو مقصد یہ ہے وومن تو کہیں بھی پیچھے نہیں ہے, وومن تو آگے. اور ہاں پڑھائی میں دیکھ لیں, ہماری فیملی میں ہم دیکھتے ہیں جی بچہ اگر ٹھیک ہے ذہین ہے تو آپ کو آٹے میں نمک کے برابر ذہین نظر آئیں گے, کہ اگر 100 خاندان کا لڑکا آپ کا پڑھ رہا ہے تو 100 میں سے 2 سے 4 لوگ پرومیننٹ ہوں گے, لیکن خواتین میں یہ ہوگا کہ کوئی 10-12 ہی پرومیننٹ نہیں ہوں گی, باقی ساری وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. ان کی ڈگری پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں, وہ ڈگریز اچھی کر رہی ہیں, ان کی ایجوکیشن زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو جو لوگ ہیں, مرد جو لوگ ہیں. میں کہنے جا رہا تھا کہ ہم نے مطلب کیونکہ ہمارا کو میں رہا ہے یہ چیز ایجوکیشن میں نا, تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہم اپنی ایکٹیویٹیز میں بزی ہوتے تھے, اسپورٹس میں ڈیفینیٹلی. تو اسپورٹس میں ابھی بھی جو ہیں وہ میل آگے ہیں. ہم اگر اس کو اس طرح کمپیریزن کیا جائے نا, تو کیونکہ ہمارا زیادہ جو ایکٹیویٹیز یا جو ہمارا دھیان ہوتا تھا وہ اسپورٹس اور ان چیزوں کی طرف ہوتا تھا, جبکہ جو فیمیل ہوتی تھیں وہ ایکچوئل جو اس کا مطلب ہوتا تھا ایجوکیشن کا, اس میں وہ ہم سے آگے ہوتی تھی. مطلب اگر آپ دیکھا جائے تو کو میں اگر میرے خیال سے 1 یا 2 پوزیشن, مشکل سے 1 پوزیشن لڑکے کو ملتی تھی اور فرسٹ سیکنڈ جو موسٹلی گرلز ہی آتی تھی. تو آپ کی اس بات کو میں مطلب یہاں پہ ایگری کرتا ہوں کہ اگر ہم پاس میں بھی جائیں تو اپریشیٹ نہیں کیا گیا, لیکن وہ کچھ چیزوں میں ہم سے آگے. اب یہ ضروری نہیں کہ اب ہر چیز میں ہی وہ ہم سے آگے ہیں, ڈیفینیٹلی جیسے میں اسپورٹس کا اور دوسری چیزیں کی, لیکن جن میں وہ آگے ہیں اس میں آگے ہیں. اس طرح اگر اپنا کریشن آف پاکستان مطلب کہ بھی دیکھی جائے تو اس میں بھی قائد اعظم کے ساتھ فاطمہ جناح تھیں. ٹھیک ہے, اور مطلب کہ یہ چیزیں ہمیں اگنور نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن ابھی جیسے آپ نے بتایا کچھ نیگیٹو مطلب سوشل میڈیا یا ایون میڈیا پہ اچھالا جا رہا ہے, میں بھی ان کو کچھ ایسے ایکسپیکٹ آگے لانے کے لیے جو معاشرے کو خراب کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ ایجنڈا ہے. تو شاید میں بھی اس وجہ سے ہمیں یہ برا لگتا ہو. لیکن دیکھیے شاہ جی, پہلی چیز تو یہ ہے نا کہ اگر ووٹ میں کتنا عمل دخل ہے ایک مرد کا اور ایک عورت کا, یہ تو نہیں دیکھا جائے گا کہ ووٹ مرد کا ہے کہ عورت کا ہے. جائیداد میں حصہ تو ٹھیک ہے شرعی لحاظ سے آپ کو جو ڈیسائیڈڈ ہے وہ آپ کو ملتا ہے, لیکن اگر آپ ووٹ کی بات کریں آج کے دور کی, تو ووٹ میں اگر عورت نے ڈالا ہے تو 1 ووٹ کا مطلب 1 ووٹ ہے, مرد نے ووٹ ڈالا ہے تو مرد کا 1 ووٹ کا مطلب 1 ووٹ ہے. تو اسی طرح ایک گھر میں
ماں کا جو کریکٹر ہے, جو عورت کا کریکٹر ہے, وہ اس کا کوئی میچ ہی نہیں ہے, اور باپ کا جو کریکٹر ہے اس کا کوئی میچ نہیں. تو دیکھیں ڈفرینشیٹ تو کر سکتے ہیں ہم, ٹھیک ہے, ہاں ایکوالٹی ضرور ہے, بیسک آپ نیسیسریز جتنی بھی نیسیسٹیز ہیں اس پہ بیسک جو آپ کی کیا بولتے ہیں اس کو ضروریات زندگی ہے یا جو آپ کی رسپانسبلٹی وہ سب کو دینی چاہیے. اور آج کے دور میں دیکھ لیں لٹرلی آج کے دور میں کوئی ایسا نہیں ہے. بڑے عجیب بڑا دل خراش واقعہ میں نے سنتا ہوں کہ اگر کوئی بچی پیدا ہونے پہ ابھی بھی کچھ طبقات ہیں جس میں وہ, حالانکہ شہروں میں ایسا نہیں ہے, بچی پیدا کرنا یا بچہ پیدا ہونا یہ اللہ کے ہاتھ میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اب کوئی فرق نہیں ہے. وہ ترقی جو پرانے دور میں مرد بھی کر رہے تھے معاشرتی طور پہ فائنینشلی, آج لڑکیاں اس میں آگے جا رہی ہیں شہروں کی اسپیشلی. اور اس کے بعد دیکھیں ہیرے آپ کو مل رہے ہیں, ہیرے مل رہے ہیں, چھوٹے علاقوں سے ہیرے مل رہے ہیں, وہ بڑے شہروں میں آ کے بہت بڑا نام بن رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے. اور دوسری چیز سب سے بڑی جو میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ جو ٹیکنالوجی ہے, جیسے میں نے ووٹ کا کہا نا سر, اس میں یہ میٹر نہیں کرے گا کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے, اس میں میٹر یہ کرے گا کہ اس کا کیلیبر کیا ہے, اس کا کام کیا ہے, اس کا ویژن کیا ہے, اور اس کی اچیومنٹس کیا ہیں. تو سر یہ جنڈر سے ریس آگے چلی جائے گی, اور اگر جو بندہ جنڈر میں پھنسا رہے گا وہ جنڈر میں ہی رہے گا, ٹھیک ہے نا, وہ پھر ادھر ہی رہے گا, وہ صرف باتیں ہی کرے گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ سر وہ شانہ بشانہ. اور مزے کی بات, یہ بہت اچھا ہے ملک کے لیے, آپ کے پاکستان میں جتنے مرد ہیں اتنی تقریباً عورتیں ہیں. 51-49 کا ریشو چل رہا تھا, ابھی جو ایگزیکٹ آئے گا تو اس پہ. تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی مارکیٹ جو ہے کنزیومر مارکیٹ ہوگی یا دوسری کام والی کیپیسٹی ہوگی وہ ڈبل ہونے جا رہی ہے, کیونکہ اب دونوں شانہ بشانہ آ گئے, ٹھیک ہے. پہلے یہ ہے کہ اگر صرف مردوں نے ہی کام کرنا ہے تو سر پھر عورتوں کا کیا ضرورت ہے معاشرے میں, ٹھیک ہے. اور یہ صرف عورتوں نے کام کرنا. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اوور آل ایک بڑا اچھا وہ چلنے جا رہا ہے, اور جو ان شاء اللہ تعالیٰ پیسفل ورلڈ بنے گا انشاءاللہ فیوچر. جتنی زیادتیاں یا جتنے مسئلے مسائل پچھلی دنیا دیکھ آئی ہے, میرا نہیں خیال کہ آنے والے دور میں یہ ایسا ہوگا, کیونکہ محبت کا پیغام ہر طرف سے ہے اور کوشش کی جا رہی ہے نفرتوں کو ختم کیا جائے اور شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ایک اچھے طریقے سے انسانیت کے لیے بھی کام کیا جائے. ٹھیک ہے. تو آج کا بیسیکلی اس پوری ویڈیو سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے سبھی بھائی نے میلز کو بیسیکلی الرٹ کیا ہے کہ آپ کا کمپٹیشن بڑھنے لگا ہے ان فیوچر. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کمپٹیشن میں لیڈ کریں تو پھر آپ کو محنت کرنی پڑے گی, نہ کہ آپ بیٹھ کے یہ کہیں کہ جی یہ ان کو جان بوجھ کے آگے لایا جا رہا ہے, جی ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. اس طرح نہیں ہے. کچھ چیزوں میں جس میں ہم میل آگے ہیں ہم اسٹل آگے ہیں, اور جن میں فیمیلز آگے ہیں اب ان کو اپرچونیٹیز مل رہی ہیں, وہ اپنا آپ دکھا رہی ہیں, وہ آگے آ رہی ہیں. تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.